اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 13۔ تختی نمبر 12 کے سبق میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ تختی تشدید کے متعلق ہے۔ تشدید کا لغوی معنی سختی کے آتا ہے، لیکن علم تجوید میں تشدید سے مراد سختی نہیں بلکہ ٹھہراؤ اور مضبوطی ہوتا ہے۔ تشدید کی پہچان بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ تشدید کہتے ہیں 3 دندانے والے کو، اور تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ ماقبل کی حرکت کے ساتھ مل کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے ساتھ۔ تو اس تختی میں اسی تشدید کی مشق ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا کلمہ ہے بُرِّزَ، اس کا ہجا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ با را پیش بر، را زیر ری، بُرِّ، زا زبر زا، بُرِّزَ۔ اس میں بعض احباب کو یہ شبہ ہوتا ہے، اور اس شبہ کی بنیاد پر وہ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہجا کرتے ہوئے را کو پر پڑھتے ہیں، اور ان کے ذہن میں دلیل یہ ہوتی ہے کیونکہ ہجا کرتے ہوئے را کو ساکن پڑھتے ہیں، اس کا ماقبل پیش ہے، تو را ساکن کا ماقبل جب پیش ہو تو اس را کو پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہجا کرتے ہوئے وہ اس را کو پر پڑھتے ہیں۔ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ کل کے سبق کے اندر بھی یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے، ماقبل کی حرکت کے ساتھ جب اس حرف کو ملایا جاتا ہے تو یہ ملانا ساکن ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ مشدد ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اور ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ را مشدد یا کوئی بھی مشدد حرف وہ ایک حرف کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہاں پر را یہ بھی ایک حرف کے حکم میں ہوگی اور اپنی حرکت کے تابع ہوگی، کیونکہ را کے متعلق پر اور باریک پڑھنے کا جو قاعدہ ہے، اگر را کے اوپر فتح یا ضمہ ہو تو یہ را پر پڑھی جاتی ہے۔ ضمہ سے مراد پیش، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھی جاتی ہے، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ را کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، اس وجہ سے اس را کو باریک پڑھا جائے گا، اس را کو پر نہیں پڑھا جائے گا۔ با را نام لیتے ہوئے پر پڑھیں گے، لیکن ملاتے ہوئے اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ با را پیش بر، را زیر ری، بُرِّ، زا زبر زا، بُرِّزَ۔ اسی طرح
حصیلا، حصیلا، صاد کو پر پڑھیں گے، ہا کو بھی باریک پڑھیں گے، لام کو بھی باریک پڑھیں گے۔ صدق، صدق، اس کے اندر یہ غلطی بھی میں گزشتہ اسباق کے اندر عرض کر چکا ہوں کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ درمیان والا حرف باریک ہوتا ہے، شروع اور آخر والا جو حرف ہے وہ پر ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، تو اس میں عموماً دو غلطیاں ہوتی ہیں۔ کبھی ایسے ہوگا کہ پہلا حرف پر، بعد والا بھی پر، پہلا بھی موٹا بعد والا بھی موٹا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ان دونوں کو ادا کرتے ہوئے جو درمیان والا حرف ہوتا ہے اس کو بھی موٹا پڑھ دیا جاتا ہے۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے، اور دوسری ممکنہ غلطی اس کے اندر یہ ہوتی ہے، پہلا حرف موٹا، درمیان والا باریک، پھر بعد والا موٹا، موٹا حرف پڑھیں گے اس کو پر ادا کر کے، باریک حرف کو باریک کرتے ہوئے اس میں امالہ ہو جاتا ہے، فتح کسرہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ صدق، صدق، اس میں یہ امالہ ہو رہا ہے، صدق نہیں، صدق، کیونکہ فتح والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ادا کرتے ہوئے منہ اوپر کی طرف کھولنا ہے، اگر منہ نیچے کی طرف کھولیں گے تو یہ امالہ کی طرف چلا جائے گا، تو اس لیے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ اسی طرح اس تختی کے مختلف الفاظ، مختلف کلمات کے اندر اس کی مشق بیان کی گئی ہے، تو تشدید کو ادا کرتے ہوئے سختی سے بچنا ہے، البتہ ٹھہراؤ اور مضبوطی اور جماؤ حرف کے اندر ہونا چاہیے۔ کذب، کذب، یہ سختی ہو جائے گی، ذال زا سے بدل جائے گا، کذب، کذب، یہ تشدید کی ادائیگی کی وجہ سے حرف کے اندر جماؤ، ٹھہراؤ اور مضبوطی آئے گی۔ نعم، نعم، اس کے اندر مخرج کا بھی خیال کرنا ہے اور اس کے ساتھ صفات کا خیال رکھتے ہوئے عین کے اندر آواز بند نہیں ہونی چاہیے، آواز بند ہوگی تو یہ عین نہیں رہے گا بلکہ حمزہ بن جائے گا۔ نعم، نعم، یہ آواز بند ہو رہی ہے، نعم، نعم، مخرج سے حرف صحیح ادا ہو اور اس کی صفات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور پھر ان تمام کلمات میں وقف کرتے ہوئے آخری حرف کو ساکن کریں گے، تو وقف کی حالت میں نعم۔ اگلا جملہ یظن، یظن، اب اس کے اندر ایک تو وا اس کے اوپر پیش ہے، اس کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اور پھر آخر کے اندر نون مشدد ہے، اس کے اوپر غنہ ہوگا، اس کے غنے کا بھی خیال کرنا ہے اور اس کے پیش کے اندر ہونٹوں کو گول بھی کرنا ہے۔ یظن، یظن، غنہ بھی ادا کریں گے، ہونٹوں کو بھی گول کریں گے، اور پھر اس کے اندر جس وقت اس کے اوپر وقف کریں گے، وقف کی حالت کے اندر بھی اس کے اوپر غنہ ہوگا، کیونکہ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جو حرکات ہوتی ہیں وقف کی حالت میں حرکات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو تشدید ہوتی ہے وقف کی حالت میں ختم نہیں ہوتی بلکہ وقف کی حالت میں تشدید کو بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے، اس لیے وقف کی حالت کے اندر بھی اس کی یہ تشدید پڑھی جائے گی۔ یظن، یظن، وقف کریں گے، غنہ بھی ادا ہوگا اور تشدید کو بھی ادا کرنا ہے، مضبوطی، ٹھہراؤ اور جماؤ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح
اس تختی کے اندر آخر میں چند کلمات ایسے ہیں جن کے اندر لام تعریف کے بعد بعض کے اندر حروف شمسی میں سے کوئی حرف ہے اور بعض کے اندر لام تعریف کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی حرف ہے۔ تو اس کا قاعدہ اور اصول ذہن نشین فرما لیں، اگر لام تعریف کے بعد حروف شمسی کے 14 حروف میں سے کوئی حرف آئے گا وہاں پر ادغام ہوگا، لام نہیں پڑھا جائے گا، پہلے والا حرف دوسرے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ اور اگر لام تعریف کے بعد حروف قمریہ کے 14 حرفوں میں سے کوئی حرف ہوگا وہاں پر ادغام نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر لام تعریف پڑھا جائے گا۔ آپ حضرات اس میں دیکھیں، باقی حروف قمریہ اور حروف شمسیہ یہ حروف لین کی تختی کے تحت بھی میں اس کو عرض کر چکا ہوں، دوبارہ ذہن نشین فرما لیں، 29 حروف تہجی میں سے 29 حروف تہجی میں سے 14 حروف حروف شمسیہ کہلاتے ہیں، 14 حروف حروف قمریہ کہلاتے ہیں۔ الف کے علاوہ الف کو ساتھ ملائیں تو یہ 29 حروف تہجی بنتے ہیں۔ ان میں حروف قمریہ کا مجموعہ ابغ حجک وخف عقیمہ، یہ 14 حروف حروف قمریہ کہلاتے ہیں۔ جو حروف اس مجموعے کے اندر موجود ہیں وہ قمریہ ہیں، اور جو حروف اس مجموعہ کے اندر موجود نہیں ہیں وہ حروف حروف شمسیہ ہیں۔ تو لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ کے حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا وہاں پر ادغام نہیں ہوگا، اور اگر حروف قمریہ کے وہاں پر ادغام ہوگا۔ لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ کے 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا وہاں پر ادغام ہوگا، اور اگر حروف قمریہ کے 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا وہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ اس کی مثال قاعدہ کے اندر دیکھیں، والسماء، والسماء، یہاں لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے سین ہے، کیونکہ ہم حروف قمریہ کا مجموعہ دیکھیں، ابغ حجک وخف عقیمہ، اس کے اندر سین موجود نہیں ہے۔ اس کا معنی کہ سین حروف قمریہ میں سے نہیں بلکہ سین حروف شمسیہ میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پر واو کا سین کے اندر ادغام ہوگا، واو کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور درمیان میں یہ لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح والترائب، والترائب، اس کے اندر بھی لام تعریف کے بعد حروف شمسیہ میں سے تا ہے، یہاں بھی واو کا تا کے اندر ادغام ہوگا۔ اسی طرح والناشطات، اس کے اندر بھی حروف شمسیہ میں سے لام تعریف کے بعد نون ہے، اس لیے یہاں پر بھی واو کا نون کے اندر ادغام ہوگا، لام تعریف درمیان میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح آگے مثالیں ہیں، اور حروف قمریہ کی مثال جیسے فالمدبرات، فالمدبرات، اب یہاں پر لام تعریف کے بعد حروف قمریہ میں سے میم ہے، کیونکہ آپ ابغ حجک وخف عقیمہ اس میں دیکھیں تو اس مجموعہ کے اندر میم موجود ہے، اس کا معنی کہ یہ حروف قمریہ میں سے ہے۔ تو لام تعریف کے بعد اگر حروف شمسیہ کے 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا وہاں پر لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پہلے حرف کا دوسرے حرف کے اندر ادغام ہوگا، اس کے ساتھ وہ مل کر پڑھا جائے گا۔ اور اگر لام تعریف کے بعد حروف قمریہ کے 14 حرفوں میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا بلکہ وہاں لام تعریف پڑھا جائے گا۔ اسی طرح نیچے ایک جملہ ہے، پوری قرآن کریم کی بلکہ آیت ہے، بالخنس الجوار الکنس، اس کے اندر ایک بات سمجھ لیں
یہ لفظ ہے بالخنہ، بالخنس۔ اب یہاں پر دیکھیں تو جو اس کی کتابت ہے، جو لکھا ہوا ہے، وہ با اور با کے آگے الف لکھا ہے، با کے آگے الف لکھا ہے، اور با کے نیچے دیکھیں تو با کے نیچے کسرہ اور زیر ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم تو پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، اور الف کے مدہ ہونے کا مطلب الف ہمیشہ ساکن ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوگا، اور یہاں ہم دیکھیں تو الف لکھا ہے اور الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر ہے، اس لیے بسا اوقات ذہن کے اندر شبہ اور اشکال پیدا ہوتا ہے کہ الف تو ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے تو زبر ہوتا ہے، یہاں الف سے پہلے کسرہ اور زیر کیسے؟ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں کہ اصل میں یہ الف نہیں ہے، اصل میں یہ الف نہیں ہے، بلکہ یہ حمزہ وصلی ہے، یہ حمزہ وصلی ہے، اور حمزہ دو قسم پر ہوتا ہے، ایک حمزہ قطعی اور ایک حمزہ وصلی۔ حمزہ قطعی تو ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، اور حمزہ وصلی جو ہوتا ہے، حمزہ وصلی کسی کلام کے شروع میں ہو، کلمہ کے شروع میں ہو تو پڑھا جاتا ہے، اور اگر کلمہ کے درمیان میں ہو تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ حمزہ وصلی ہے، اور کیونکہ درمیانے کلام میں ہے تو درمیانے کلام میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ حمزہ وصلی گر چکا ہے، اس لیے پڑھا جاتا ہے بالخن، بالخنس الجوار الکنس۔ اور دیکھا جائے تو اصل میں اگر اس کو الگ الگ پڑھیں تو بی الخنس الجوار الکنس، اب کیونکہ حمزہ وصلی شروع کلام میں آ گیا، اس بنیاد پر پڑھا جائے گا، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو بالخنس الجوار الکنس، اس کے اندر کیونکہ حمزہ وصلی درمیانے کلام میں آیا ہے تو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے یہاں پر حمزہ وصلی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو آج کے اس سبق میں تختی نمبر 13 کے اندر ہم نے تشدید کی مشق کی ہے، اور تشدید کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مطلب سختی نہیں ہے بلکہ مضبوطی اور ٹھہراؤ ہے۔ تو اس اعتبار سے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے، حروف کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے، حرکات کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے، اور اسی طرح تشدید کا خیال رکھتے ہوئے، تشدید کی ادائیگی کرتے ہوئے، اس کے اندر مضبوطی، اس کے اندر ٹھہراؤ، اس کے اندر جماؤ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آگے چند ایک مثالیں آپ کی خدمت میں حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کے حوالے سے پیش کی کہ حروف شمسیہ میں سے اگر کوئی حرف لام تعریف کے بعد ہوگا تو وہاں پر ادغام ہوگا، پہلا حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، لام تعریف نہیں پڑھا جائے گا، اور اگر لام تعریف کے بعد حروف قمریہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہاں پر لام تعریف کا پڑھا جائے گا، وہاں پر ادغام نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح آخر کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں ایک شبہ اور اس کا جواب پیش کیا۔ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تو الف اور الف کا ماقبل جو ہے وہ کسرہ اور زیر ہے، حالانکہ ہم نے پڑھا کہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف ساکن اور اس کا ماقبل زبر اور فتح ہوتا ہے، تو یہاں پر تو کسرہ آیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الف نہیں بلکہ یہ حمزہ وصلی ہے، لیکن کیونکہ درمیانے کلام میں ہے اور حمزہ وصلی کا ضابطہ اور قاعدہ اور قانون یہ ہے، اس کے متعلق اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب حمزہ وصلی کلام کے درمیان میں ہو تو گر جاتا ہے، اور اگر کلام کے شروع میں ہو تو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اگر ملا کر پڑھیں گے تو بالخنس الجوار الکنس، اس میں یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ وصلی درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر جائے گا، اور اگر با کو نہیں پڑھتے الخنس الجوار الکنس پڑھتے ہیں تو پھر اس کے اندر حمزہ وصلی یہ پڑھا جائے گا۔